بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں یہود کی بعض بری صفات اور بری خصلتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں موسیٰ علیہ السلام اور قوم یہود کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا ہے، کس طرح کا رویہ رہا ہے۔ لیکن اس سے قبل یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سابقہ قوموں کا جو ذکر کیا ہے، ان کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، وہ عبرت اور نصیحت کے لیے، اگر ان کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی یا کوئی بری عادت ذکر کی گئی ہے تو اس لیے کہ اس عادت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اس برائی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سابقہ قومیں جن کوتاہیوں، جن لغزشوں اور جن حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، جن کی وجہ سے
ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا تو وہ تمام غلطیاں، وہ تمام جرائم، ان سے ہم اور آپ بچیں اور پرہیز کریں۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمدیہ کو خطاب کر کے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جو کام انہوں نے کیے ہیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ تم کرو گے۔ ایک ایک انچ، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ، بالکل انہی کی طرح سے تم چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ ضب ایک جنگلی جانور ہے جسے گوہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں، یا سانڈا کہتے ہیں، تو یہ جانور بڑا چالاک ہوتا ہے اور یہ سوراخ اور بل بنا کر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قومیں، اگر وہ پہلے کے لوگ ضب کی سوراخ میں، اس کے بل میں داخل ہوئے ہوتے تو تم بھی اس میں داخل ہوتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، کیا آپ اس سے مراد سابقہ قوموں سے یہود و نصارہ کو لے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تب اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ ہی مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، غلط کام کیے ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر تم بھی چلو گے، انہی جیسی حرکتیں تم لوگ بھی کرو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم ان کی حرکتوں سے اور ان کے جرائم سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کا کیا معاملہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 40 دن اور رات کے لیے طور پہ بلایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے آپ کی قوم، آپ پہ جو وحی نازل ہوتی تھی، یعنی کتاب کے نزول سے پہلے تو آپ جو بتایا کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے تورات کے نزول سے پہلے۔ تو جب تورات کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 دن اور رات کے لیے، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا بھی انتخاب کیا۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دینا ہے اور ایک نبی اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی دربار میں حاضر ہونے کے لیے کچھ افراد کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ نبی نے، ظاہر سی بات ہے، قوم میں جو اچھے لوگ رہے ہوں گے، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے رہے ہوں گے، جن کے بارے میں یہ اعتماد اور بھروسہ رہا ہوگا کہ یہ میری بات مانیں گے، یہ اللہ پر ایمان لائیں گے، ایسے لوگوں کا ہی انتخاب کیا ہوگا اور ایسے لوگوں کو ہی ساتھ میں لے گئے ہوگے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے
انہیں اللہ کا پیغام سنایا تو ان لوگوں نے یہ بات کہی. بتائیے یہ منتخب لوگ تھے، یہود میں سے یہ منتخب لوگ تھے، اور منتخب کرنے والا، انتخاب کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ جب تم لوگوں نے کہا ہے موسیٰ ہم تم پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک، ہم تمہارے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. بتائے چن کر لے گئے تھے 70 لوگوں کو، اور سمجھ رہے تھے کہ یہ میری بات مانیں گے. ان لوگوں نے بڑی ہی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی کہ موسیٰ ہم تمہاری بات مان ہی نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو کھلم کھلا دیکھ لیں، بالکل واضح طور سے. جب تک اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ نہیں لیں گے آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے. اس قوم پر تو بہت احسانات اللہ رب العالمین نے کی، بڑے درگزر فرمائے، لیکن اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے. اور دوسری آیات کی دوسری صورت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے زلزلہ بھیج دیا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو بجلی کی کڑک اور دوسرے ایسے لوگوں پر زلزلے کا بھی عذاب آ گیا ساتھ میں. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں موت کی نیند سلا دیا. لیکن اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، اس سے پہلے ہم یہ بیوقوفوں کی وجہ سے تو سب لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اور دعا کی. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دوبارہ مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے 56 نمبر آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی اس طرح کھینچا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم کہ لعلکم تشکرون. تمہارے مرنے کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا ہے، بجلی کی کڑک اور زلزلے کی وجہ سے موت کی نیند سلا دیے گئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے وفات کے بعد بھی ان کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ. لیکن اس قوم نے اپنی حرکتوں سے اسے نہ باز آنا تھا نہ باز آئی. اسی طرح سے اور بھی واقعات کا ذکر کیا ہے. بتائیے منتخب افراد کا یہ معاملہ ہے، جو چنندہ لوگ تھے اور نبی کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہاں پہنچنے کے بعد اس طرح سے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ایک موقع پر جب اللہ رب العالمین نے انہیں بیت المقدس کے اندر، ارض فلسطین کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اس ارض فلسطین پر بڑے ہی طاقتور لوگ قابض تھے، بہت ہی طاقتور لوگ، بہت ہی مضبوط، بہت ہی زبردست قوم اس پر قابض تھی. اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین انہیں یہ حکم دے دیتا ہے کہ تم اس سرزمین میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو اب بتائیے، اللہ رب العالمین نے بڑے احسانات کیے اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں تم جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کھینچا ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے. اس قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کہا ہے موسیٰ، جب تک یہ قوم اس سرزمین میں رہے گی، اتنی بزدلی کہ نبی ساتھ میں ہیں اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اس پاکیزہ سرزمین کے اندر تم داخل ہو جاؤ جہاد کرتے ہوئے، تو وہ قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، جب تک یہ قوم جو زبردست قوم وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جب تک یہ قوم یہاں رہے گی ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی کو اتنا گستاخانہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں تو ہمیں تو مار ڈالیں گے، ہم وہاں جانے والے نہیں ہیں۔ بھئی آپ اور آپ کا خدا اور آپ کا رب تو لڑنے کے لیے کافی ہے، آپ جائیے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب آپ فتح کر لیجئے گا اس کے بعد ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ رہا۔ اور ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان سے اس سرزمین میں جب اللہ رب العالمین نے داخل ہونے کے لیے کہا ارض فلسطین کے اندر، تو اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جہاں سے چاہو تم، یعنی اس سرزمین میں بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، آپ جہاں سے چاہیں آپ کھائیں پئیں، کسی طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اپنی مرضی کے مطابق تم کھاتے رہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن فرمایا کہ دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ آپ بتائیے، نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس سرزمین میں داخل ہوں اور کھائیے پیجئے، مست رہیے، اللہ کی عبادت کیجئے، لیکن دروازے سے آپ سجدہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئیے۔ اور وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تم حطہ کہو، یعنی اللہ رب العالمین سے معافی مانگو جو تمہارے سے گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، حطہ کہو، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نیکی اور بھلائی کرنے والے لوگوں کو ہم مزید عطا کریں گے۔ لیکن اس قوم نے کیا کہا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس قول ہی کو بدل دیا۔ یعنی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا تھا کہ حطہ کہو، اور ہا و طا کے نون کے بیچ میں نون کا اضافہ کہہ دیا، حطۃ فی شعرۃ کہہ دیا انہوں نے، حطۃ فی شعرۃ، یعنی بالی میں گیہوں، یعنی معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے مزید کس چیز کا مطالبہ کر دیا؟ گیہوں وغیرہ کا، یعنی حطۃ فی شعرۃ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین تو معافی کرنے کے لیے حطہ کا لفظ کہہ رہا ہے کہ معافی طلب کرو، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وہاں حطہ کے بجائے حنطہ کر دیا اس کو انہوں نے، یعنی وہ بالی کے اندر گیہوں جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس بات ہی کو بدل دیا جو انہیں کہنا تھا، جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کا مطالعہ پڑھیے، اس قوم کے متعلق آپ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے اور اپنے انبیاء کرام کو پریشان کیا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک آزمائش میں یہ مبتلا کر دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرما دیا تھا، سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرما دیا تھا۔ سورہ اعراف میں 163 سے 166 تک آپ دیکھیے، آپ مطالعہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے منع تو کر دیا تھا، لیکن بطور آزمائش مچھلیاں سنیچر کے دن بالکل کنارے آ جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ سنیچر کے دن آپ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اور مچھلیاں سنیچر کے دن کنارے کنارے ہی آ جایا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک حیلہ تلاش کیا، ایک تدبیر نکالی، اور کیا کیا کہ سمندر کے کنارے جہاں مچھلیاں آتی تھیں وہ گڑھا کھود دیتے تھے، سنیچر کو شکار نہیں کرتے،
ان کے بقول بلکہ گڑھا کھود دیتے تھے، اور جب مچھلیاں سنیچر کو اس گڑھے میں آ جاتی تھی تو پھر اسے بند کر دیتے تھے اور نکالنے اتوار کے دن جاتے تھے، یا پھر جال یہ ڈال دیتے تھے جمعہ کے دن، جب آتی تھی پھنس جاتی تھی اور سنیچر کو نکالنے کے بجائے پھر اتوار کے دن نکالتے تھے۔ یعنی ایک حیلہ تلاش کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہم مطیع و فرما بردار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے منع فرمایا، اس لیے ہم سنیچر کے دن تو مچھلیوں کا شکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حیلہ تھا، جیسا آج بھی زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہم اور آپ حیلہ کرتے ہیں، کسی اچھا دنیا بھر کی چیزیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اور مسئلے مسائل کو اسی طرح سے موڑنے کی اور اسی طرح کے رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزیں، یہ باتیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں تاکہ اس طرح کے حیلہ حوالہ سے اور اس طرح کی کوتاہی سے ہم بچیں، یہ عبرت کا سامان ہے۔ تو انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اور جو لوگ ان میں سے اچھے اور نیک تھے جو ان کی اصلاح کرتے تھے کہ یہ تو غلط ہے، یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایسے لوگوں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو آخر میں اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب حد سے تجاوز کر گئے، پانی سر کے اوپر جب چڑھ گیا تو اللہ رب اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے انہیں منع کیا تھا اس سے وہ بڑھ گئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تم ذلیل اور بندر ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو بتائیے، وہ قوم، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے ذلیل بندر بھی بنایا۔ یہی نہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کوئی نہ کوئی تدبیر یہ نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں چربی ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے حلال ہے، لیکن چربی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے حرام کر دیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب چربی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا، چربی پگھلا لیا اور اسے بیچنا شروع کر دیا، خود نہ کھا کر کے پگھلا کے بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ رب العالمین یہود کو غارت کرے، انہیں ہلاک و برباد کرے۔ حرمت علیہم الشحوم، ان پر چربی حرام کی گئی، فجملوها، تو اس چربی کو انہوں نے پگھلایا، فباعوها، اور اسے بیچنے لگے۔ مطلب کسی نہ کسی ناحیے سے اپنے لیے وہ جائز کر لیا، جبکہ اس سے اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سارے احسانات کیے، جن میں فرعون کی قوم پر کئی مرتبہ عذاب آیا فرعون سے نجات دلانے کے لیے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، لیکن یہ قوم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے طور پر گئے تو یہاں جو ان کی قوم موجود تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بچھڑا ہی بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ بلکہ یہود یہ قوم بہت خوشفہمی میں ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، اتنی سب حرکتوں کے باوجود ان کی یہ خوشفہمی ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اللہ رب العالمین انہیں چند ہی دن عذاب دے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا 7000 سال تک ہی رہے گی، دنیا صرف 7000 سال تک، اور 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں سزا ملے گی، اگر ملے گی بھی تھی۔ ویسے اللہ رب العالمین کے ہم چہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین بیٹے بیٹیوں تمام چیزوں سے ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اخلاص آپ پڑھیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا،
اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے، اس کے باوجود ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹے کی اولاد ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں عذاب ہی نہیں دے گا، اور اگر عذاب بھی دے گا تو چند ہی دن ہمیں عذاب دے گا، اور یہ کہ 7000 سال میں سے 1000 سال کے بدلے صرف ایک دن عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن اگر ہم جہنم میں ڈالے بھی گئے تو 7 دن کے لیے صرف جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بہت زیادہ اللہ رب العالمین سزا دے گا تو 40 دن تک ہم نے بچڑے کی عبادت کر لی تھی، اس لیے 40 دن تک اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اس طرح کے ان کے عقیدے ہیں جو کہ باطل ہیں اور بالکل قطعی طور سے کبھی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا معاملہ رہا ہے یہ میں نے مختصر طور سے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے جو اسلام نہیں لے کر کے آئے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے در پہ تھے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودیہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر بھی ملا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے اور اسلام کا سرے سے خاتمہ ہی ہو جائے، لیکن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس زہر کو محسوس کرتے رہے، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو محسوس کیا۔ اسی طرح سے بہت ہی جسے ہمارا معمولی سمجھتے ہیں سلام بھی کرتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے یہود۔ ایک حدیث ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ استأذن رہط من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک۔ دیکھیں ایک ہے السلام، تو سین کے بعد اگر لام آ جائے تو سلامتی کی دعا ہوتی ہے، لیکن سین کے بعد اگر لام ہٹا دیا جائے السلام کہہ دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں موت۔ عربی زبان میں اگر السلام تو یہ سلامتی کی دعا ہے، اور السلام یعنی لام ہٹا دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں موت کے۔ تو یہودیوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لے کر کے آئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، یعنی بظاہر تو وہ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو آپ پر، لیکن حقیقت میں انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ انہوں نے کہا السلام علیک، تم پر موت طاری ہو۔ اب بتائیے بہت ہی موڑ کے اور لام کو حذف کر دیا۔ اب کوئی شخص آپ سے آئے اور کہ السلام علیکم، اب کیا پتہ چل پائے گا کہ موت کی بد دعا دے رہا ہے یا ہم پر سلامتی کر رہا ہے؟ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہی کہہ دیا کرتے تھے وعلیکم، بھائی اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ نے سلام کیا ہے تو تم پر بھی سلامتی ہو، اور آپ نے اگر بد دعا کی ہے تو تم پر بھی وہی بد دعا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بہت ہی مناسب تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ شریک حیات ہے، اور ان کے سامنے اگر کوئی اس طرح سے بد دعا کرے، کسی خاتون کے سامنے اس کے شوہر کو بد دعا دی جائے اور جو کہ نبی ہو، تو کیا وہ برداشت کرے گی؟ انسان یہ فطری تقاضا ہے کہ برداشت نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی سام کے ساتھ ساتھ انہوں نے لعنت کا بھی اضافہ کر دیا، کہا تم پر موت ہو، تم پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسا نہ کہو، ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ رب العالمین نرم ہے، مہربان ہے، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے تمام معاملات میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اولم تسمع ما قالوا، ارے آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلت وعلیکم، میں نے بھی انہیں کہہ دیا وعلیکم۔ تو حاضرین گرامی، یہ قوم نہ تو خود اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرتی رہی، نہ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کبھی اس نے کی ہے، اور نہ اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس قوم سے بچ کے رہنا چاہیے،
اور انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں مستقبل میں، اور ان کوتاہیوں اور ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ان پر عذاب نازل بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو ان کوتاہیوں اور ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح کے عذاب اور اس طرح کی پریشانی اور اس طرح کی مصیبت سے ہم اور آپ محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں ہر حال میں تو ان کی مدد فرما، جو ان پر ظلم و زیادتی لوگ کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کے لیے کافی ہے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں یا بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم برحیم الرؤوف الرحیم۔